السلام علیکم دوستو، کہانی حیرت قدے کا آخری اور 11واں حصہ پیش خدمت ہے۔ گوتم بابا کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ وہ سپیرے اور نچلی ذات کے ہندو تھے جنہیں بھارت میں اونچی ذات والے دھتکارتے ہی رہتے ہیں۔ انہیں معاشرے میں کوئی باعزت مقام نہیں دیا جاتا۔ ان کا نام رمیش تھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات کملا سے ہوئی جو بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس کی باتوں اور اخلاق سے متاثر ہو کے وہ بھی بدھ مت کے پیروکار بن گئے۔ یوں ان کا نام رمیش سے گوتم پڑ گیا۔ ہندو مذہب چھوڑنے کے جرم میں ان پر ہندوستان کی زمین تنگ کر دی گئی۔ تب وہ بدھ مت کے پیروکاروں کے ایک قافلے کے ساتھ تبت جا پہنچے۔ چند سال وہاں رہے، پھر افریقہ جا پہنچے۔ جنگل میں وہ گومبو قبیلے کے ہتھے چڑھ گئے، مگر اتفاق سے گومبو قبیلے کے سردار کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ قریب المرگ تھا۔ بابا گوتم نے زہر چوس کے اس کے جسم سے نکالا اور اس کی جان بچا لی۔ یوں وہ گومبو قبیلے کا محسن ٹھہرے اور وہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ اسے گومبو قبیلے کی روحانی پیشوا کی سی حیثیت حاصل ہو گئی۔ وہ ماہر سپیرا تھا۔ سانپوں سے ان کی دوستی تھی۔ ہر وقت ایک زہریلا سانپ اس کے گلے میں لٹکا رہتا۔ انہیں برسوں گومبو قبیلے میں بیت گئے اور وہ بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ انہی دنوں بابا گوتم کو ناگمنی حاصل کرنے کا جنون سوار ہوا، مگر یہ جنون کسی لالچ کی وجہ سے یا وہ ناگمنی سے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اس ناگمنی کی تلاش میں وہ پاکستان جا پہنچا۔ بھٹکتے بھٹکتے انہیں شیش ناگوں کا ایک جوڑا قبرستان میں دکھائی دیا۔ انہیں اسی جوڑے کی تلاش تھی جو اپنی زندگی کے 100 سال پورے کر چکا تھا، اور وہ اس جوڑے کی طاق میں قبرستان میں موجود تھے کہ اس قبر میں جنازہ داخل ہوا جو کہ میرا تھا۔ جنازے کے ساتھ اعظم بھائی بھی تھے جو کسی کے پوچھنے پہ بتا رہے تھے کہ ان کی بہن کا انتقال سانپ کے ڈسنے سے ہوا ہے۔ گوتم بابا جو کہ قریب ہی موجود تھے، اس گفتگو کو سن کر ان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اعظم بھائی کے قریب آئے اور پوچھا، تمہاری بہن کو سانپ نے کب ڈسا؟ اعظم بھائی نے بتایا، 12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ تب گوتم بابا نے کہا، بعض اوقات سانپ کے ڈسنے سے 24 گھنٹے تک انسان کی موت واقع نہیں ہوتی اور وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ بظاہر مردہ لگتا ہے، مگر ایسے انسان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے اصرار پہ اعظم بھائی نے میرے چہرے سے کفن سرکایا۔ بابا گوتم نے میری آنکھ کے پپوٹے کھول کے دیکھنے کے بعد کہا، یہ ابھی مری نہیں، سانپ کے زہر کے اثر سے کومے میں ہے، اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ شاید عظیم بھائی اس کی بات مان لیتے، مگر جنازے کے شرکا نے کہا، اس کی دل کی دھڑکن رک چکی ہے، ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا ہے اور تم کہتے ہو یہ زندہ ہے۔ وہ حلیے ہی سے غیر مہذب دکھائی دیتے تھے۔ انہیں دھتکار دیا گیا اور مجھے سپرد خاک کر دیا گیا۔ بابا گوتم ایک ہمدرد اور مخلص انسان تھے۔ جنازے کے شرکا کے جانے کے بعد جب اندھیرا چھا گیا تو انہوں نے بڑی مشکل سے قبر سے مٹی ہٹائی اور مجھے قبر سے باہر نکال کے لٹا دیا۔ ایک بین جو ہر وقت ان کے گلے میں موجود رہتی تھی نکالی اور نہ جانے لگے۔ امائمہ سے غلطی یہ ہوئی کہ سانپ کو وہ پٹاری میں دوبارہ بند نہ کر سکی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ پٹاری اس نے پھینک دی تاکہ اس کا جرم کا کوئی ثبوت نہ رہے۔ کافی دیر تک بین بجانے کے بعد مجھے ڈسنے والا سانپ آیا اور بین کی لے پہ رقص کرنے لگا۔ بابا گوتم بین بجاتے رہے۔ بالآخر اسی سانپ نے اپنا زہر واپس چوسا اور جہاں سے آیا تھا واپس لوٹ گیا۔ میں ہوش میں آ گئی، مگر زہر کے اثرات باقی تھے۔ کمزوری اور نکاہٹ کے ساتھ ساتھ میری یادداشت بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اپنے بارے میں گوتم بابا کو کچھ نہ بتا سکی۔ وہ ایک سچا اور مخلص انسان تھے۔ ایسا انسان خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خدا اس کی مددگار ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد میں اسی رات کامیابی ہوئی اور انہوں نے ناگمنی حاصل کر لی۔ یہ میرے لیے ایک چمکتا ہوا پتھر تھا۔ اسی مخلص انسان نے مجھے بیٹی بنا لیا اور افریقہ چلے آئے۔ یہاں میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر میری یادداشت بحال ہوتی تو میں گھر چلی جاتی۔ تم جیل میں تھے۔ وہ مکار عورت بہانہ کر کے اپنا دامن بچا لیتی، مجھے پھر ایک بار قتل کرنے کی کوشش کرتی۔
کومبو قبیلے میں داخل ہونے سے پہلے بابا گوتم نے ناگمنی میری پیشانی پہ اس طرح باندھ دی کہ وہ میری پیشانی ہی کا ایک حصہ لگنے لگا۔ ہم قبیلے میں داخل ہوئے تو رات کے اندھیرے میں میری پیشانی میں چمکنے والے ناگمنی کو جنگلی تیسری آنکھ سمجھ کے حیرت میں پڑ گئے۔ تب بابا گوتم نے مجھ سے دیوی ظاہر کیا اور کہا میری موجودگی سے ان کا قبیلہ دشمنوں پر غالب رہے گا۔ مجھے بابا گوتم نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ جنگلی ایک اجنبی لڑکی کو اپنے قبیلے میں ہرگز نہ برداشت کرتے۔ اتفاق سے میری وہاں موجودگی میں ایفو قبیلے سے 3-4 بار لڑائی ہوئی جس کو میں کومبو قبیلے کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ اسے میری برکت سمجھتے ہوئے وہ لوگ مجھے دیوی کی طرح پوجنے لگے، مگر ایفو قبیلہ میرا دشمن بن گیا۔ کچھ عرصے بعد میری یادداشت لوٹ آئی، مگر میں ڈرتی تھی کہ کہیں تم مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دو۔ وہ عورت اگر ایک رات گھر سے باہر رہے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ مجھے تو مہینوں بیت چکے تھے۔ یہاں بابا گوتم سے میں نے ان کی زبان سیکھ لی اور جنگلیوں کی بولی بولنے لگی۔ بابا گوتم کی رہنمائی نے مجھے بہادر بنا دیا۔ میری پیشانی سے ناگمنی انہوں نے کچھ دنوں میں ہٹا لی تھی۔ ویسے بھی انہی دنوں قبیلہ کافی ترقی کر چکا تھا۔ وہ اسے میرے قدموں کی برکت سمجھ کے دیوی کی طرح میرا ہر حکم بلا چوں چرا کے ماننے لگے۔ پھر 3 برس بعد تقدیر نے تمہیں اس قبیلے تک پہنچایا۔ میں تمہیں دیکھ کر بھی انجان بنی رہی، ڈرتی تھی کہ اتنا عرصہ گھر سے دور رہنے کی وجہ تھا تم مجھ سے نفرت نہ کرو۔ پھر اس رات جب میں سو رہی تھی تم میرے خیمے میں داخل ہوئے۔ روتے ہوئے اپنی بے قراریوں کا ذکر کیا تو مجھے اپنے آپ پر رشک آنے لگا کہ اتنے برسوں بعد بھی تم مجھے اتنا چاہتے ہو۔ سردار زومبا مجھے اغوا کر کے پامال کرنے کے لیے ساتھ کومبو قبیلے کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تمہیں مجھے اغوا کرنے کے لیے بھیجا۔ تمہارے واپس لوٹ جانے کے بعد میں نے بابا گوتم کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ بابا گوتم کے حکم پر اس قبیلے کا ایفو قبیلے پہ حملہ آور ہوا اور پروفیسر شیرازی مارا گیا۔ سردار زومبا اور اس کے قبیلے کے بہت سے افراد بھی مارے گئے۔ تم مجھے بچاتے ہوئے زخمی ہوئے۔ تمہیں اور جوزف کو کومبی قبیلے میں لایا گیا۔ بابا گوتم تم سے بہت خوش تھے کہ تم ان کی بیٹی کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہتے ہو۔ ایک بیٹی کا باپ تو یہی چاہتا ہے۔ تب انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر تمہیں سسپینس میں رکھنے کے لیے اصل بات نہیں بتائی۔ بابا گوتم نے تمہارے سفری دستاویز کے ساتھ میرے کاغذات بھی بنوا لیے۔ وہ مجھے ایئرپورٹ سے رخصت کر کے خود واپس لوٹ گئے کہ وہ ہمیشہ وہیں رہنا چاہتے ہیں۔ سارے جنگلی انہیں دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ جہاز میں برقع پوش لڑکی میں ہی تھی جو تمہارے برابر بیٹھی تھی۔ ہانی نے اپنی رودات ختم کر کے راستے کے کانٹے اور دور ہو چکے تھے۔ مجھے ہانی مل گئی، مگر امائما سے ہانی پر کیے گئے مظالم کا بدلہ لینا تھا۔ اگر معاملہ صرف مجھ تک ہوتا تو میں امائما کو معاف کر دیتا، مگر ہانی میری زندگی۔ امائما نے اسے قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ امائما کی وجہ سے ہانی مجھ سے 3 سال دور رہی، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ میں اسے ہرگز معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران ہم نے ہوٹل میں قیام رکھا اور امائما سے بدلہ لینے کا فول پروف پروگرام ترتیب دیا۔ اس روز امائما اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھی۔ عظیم خان آفس جا چکا تھا۔ امائما کا شروع ہی سے یہ معمول تھا کہ وہ عظیم خان کے آفس جانے کے بعد دن کے 11 بجے کے قریب سو کے اٹھتی۔ اس روز صبح 9 بجے کسی کے جھنجھوڑنے پہ اٹھی تو ڈر اور خوف سے اس کے اوزان خطا ہو گیا اور اس کے بیڈ سے کچھ فاصلے پہ ہانی کھڑی تھی، وہی ہانی جسے اس نے سانپ سے ڈسوایا تھا۔ وہ ہانی اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی، جبکہ اس کے بیڈ کے قریب ٹیبل لیمپ پہ پسٹل موجود تھا جو یقیناً اس کا نہیں تھا۔ ہانی، تم تو مر چکی تھی، وہ خوفزدہ دہشت زدہ لرزتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم نے اپنی طرف سے تو مجھے مار ہی دیا تھا، مگر میں بچ گئی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ مجھے ایک مخلص انسان نے بچا لیا تھا جو کہ سپیرا تھا۔ میں یادداشت کھو بیٹھی۔ تمہاری وجہ سے
برسوں شامیر سے دور رہی اور تمہاری ہی وجہ سے شامیر سلاخوں کے پیچھے رہا اور تم ہی انا بی کی قاتل ہو۔ اگر عبرتناک انجام سے بچنا چاہتی ہو تو میز پر سے پستول اٹھاؤ اور اپنی کن پٹی سے لگا کے ٹریگر دبا دو، یہ تمہارے لیے آسان موت ہوگی۔ ورنہ ہانی نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ امائمہ نے جھٹ کر میز پر سے پستول اٹھایا اور ہانی پہ تان کے ٹریگر پہ انگلی رکھ دی۔ ہانی، برسوں پہلے ہی میں نے تمہیں دھوکے سے سانپ سے ڈسوایا تھا، تمہیں میری نگاہوں کے سامنے جنازے میں لے جایا گیا، منو مٹی کے نیچے دفن بھی کیا گیا، مگر تم میں نہ جانے کون سی خبیث روح ہے جو پھر بھی نہیں مری، مگر اب تم زندہ نہیں بچو گی۔ تم نے دوبارہ میرے سامنے آ کے بہت بڑی غلطی کی ہے ہانی، تم میری خوشیوں کی قاتل ہو۔ تم نے شامیر کو مجھ سے چھینا، میں نے تمہیں اس وقت کہا بھی تھا کہ ہم دونوں مل کے شامیر کی قربت شیئر کر لیں گے، مگر تم نے میرے منہ پہ تھپڑ مار کے میری توہین کی، اور پھر عظیم بھی تمہیں بہت چاہتا تھا، حالانکہ تم کاروبار اور دولت میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ بے وقوف کہتا تھا، ہانی میری بہن ہے، اگر کہے تو اسے حصے کی بھی دولت جائیداد اسی کے نام کر دوں گا۔ تب میں نے تمہیں راستے سے ہٹانے کا پلان ترتیب دے دیا، بلڈ کینسر کا ڈرامہ کر کے تمہاری اور شامیر کی ہمدردی حاصل کی، اور یہ ماریا نامی کال گل کے ذریعے شامیر کو ہیروئن کو چھوٹے کیس میں پھنسایا، تمہیں دھوکے سے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کے بے ہوش کرنے کے بعد سانپ سے ڈسوایا، اور انا بی کو تو میں پہلے ہی قتل کر چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرنے کے بعد شامیر میرا ہو جائے گا، مگر وہ تمہارے غم میں پاگل ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ تمہاری بے وقوفی کہ تم لوٹ کے مرنے میرے پاس چلی آئیں، امائمہ نے نفرت سے کہتے ہوئے ٹریگر دبا دیا، مگر ٹرچ کی آواز ابھری۔ تبھی ہانی ہنسی اور امائمہ سے کہا، پسٹل خالی ہے، یہ میری چال تھی، تم سے سچ اگلوانا تھا۔ خیر اتنا تو میں مانتی ہوں کہ مکاری میں تم میری استاد ہو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور 4 مسلح پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک انسپکٹر رینک کا افسر تھا، اس کے عقب میں اعظم خان اور میں تھا۔ یہ سب میری ہی پلاننگ تھی۔ میں ہانی کے ساتھ اعظم خان کے آفس گیا اور اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ پولیس کو میں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ ہانی پلان کے مطابق امائمہ کے کمرے میں گئی، میز پہ گولی سے خالی پسٹل رکھ کے اسے بیدار کیا۔ حساس ترین ریکارڈر اس کے لباس میں پوشیدہ تھا۔ امائمہ نے انسپکٹر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لیے امائمہ کی طرف بڑھا۔ مسز امائمہ، آپ کو انابی کے قتل، ہانی پہ قاتلانہ حملہ اور شامیر کو جھوٹے کیس میں پھنسانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ امائمہ دونوں ہاتھ آگے کیے، سر جھکائے، چند قدم آگے بڑھی، پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توفیق نہ آتی ہو، بالکل اچانک برق رفتاری سے انسپکٹر کے بغلی ہولسٹر سے پستول نکال کے تان چکی تھی۔ خبردار، اگر کسی نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی اپنی رائفلیں نیچے پھینک دو۔ وہ لاک پن ہٹا کر ٹریگر پہ انگلی رکھ چکی تھی۔ اعظم خان آگے بڑھا، امائمہ یہ کیا حرکت ہے؟ خود کو قانون کے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے قابل سے قابل وکیل کروں گا۔ اعظم خان سب کچھ جانتے ہوئے بھی دل کہاں تو مجبور تھا کہ امائمہ کو سچے دل سے چاہتا تھا۔ وہ استرائی انداز میں ہنسی، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چاہتی ہوں؟ میں نے تم سے شادی صرف آسائش زندگی کے لیے کی تھی۔ میں اس رشتے کی آڑ میں شامیر سے تعلقات قائم رکھنا چاہتی تھی، مگر اس نے میری محبت کی قدر نہ کی اور ہانی کی محبت کے جال میں جا پھنسا۔ اس کے ساتھ ہی امائمہ نے گولی چلائی جو پولیس اہلکار سے گزر کے دروازے میں پیوست ہو گیا۔ ہتھیار پھینک دو، وہ چلائی۔ انسپکٹر کے اشارے پہ اہلکاروں نے رائفل نیچے پھینک دیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، یہ ہانی سارے فساد کی جڑ ہے، اس نے شامیر کو مجھ سے چھینا، مجھ سے بزن کیا، شامیر میرا نہ ہو سکا تو ہانی کو بھی اس کی ضد نہ رہنے دوں گی۔ اس نے پسٹول کا رخ ہانی کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ میں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور ہانی کے آگے ڈھال بن گیا۔ گولی میرے شانے میں لگی۔ پولیس اہلکار نے جھپٹ کر رائفل اٹھائی اور گولی چلا دی۔ فائر کی ہولناک آواز سے
3-4 گولیاں امائمہ کے سینے میں لگیں۔ وہ کربناک انداز میں چیختی ہوئی گری۔ میں کراہتا ہوا خون میں لت پت گرا تو ہانی روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی، جبکہ اعظم خان نے امائمہ کا سر اپنے رانوں پہ رکھ لیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں سچے دل سے چاہتا تھا۔ اعظم خان کی آنکھیں نم تھیں۔ امائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اب بھی مجھے چاہتے ہو؟ ہاں امائمہ، میں تمہیں تمہاری خامیوں سمیت چاہتا ہوں۔ پیار اندھا ہوتا ہے۔ امائمہ نے اعظم خان کا دایاں ہاتھ اپنی لرزتی کانپتی ہتھیلی میں لے لیا، آنکھوں سے لگانے کے بعد چوما۔ اعظم، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے پیار کی قدر نہ کر کے بڑی غلطی کی۔ میں حرص اور ہوس کی سفلی جذبات میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں بہت بری ہوں جو نہ اچھی بیوی بن سکی نہ اچھی۔ اتنا کہتے ہی اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تو اعظم خان اس کا ہاتھ پکڑ کے سسک پڑا۔ سفلی جذبات سے مغلوب ہو کے جرم کرنے والوں کا انجام بلا شبہ بہت برا ہوتا ہے۔ میں چند روز اسپتال میں رہ کے اپنی ہانی کے پاس لوٹ گیا۔ ہمارے راستے کے کانٹے دور ہو چکے تھے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے ہمارے گھر میں بیٹی کی صورت میں اللہ کی رحمت نے قدم رکھا۔ زیتون عرف زینی ہم دونوں میاں بیوی کے دل کی دھڑکن ہے۔ برسوں کی جدائی کے بعد ہمارا دن رات کا پیار رنگ لایا اور چند ہی سال میں ہمارا آنگن بھر گیا۔ اب ہمارے 4 بچے ہیں۔ بیچاری ہانی ہر وقت بچوں میں گھری رہتی ہے، اور ہاں اعظم خان بھی ہانی اور میرے اصرار پہ شادی کر چکا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔